الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے. ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا اور اسلام جیسا عظیم اور پیارا مذہب عطا فرمایا. اسلام جو ہے ایک مکمل نظام زندگی ہے کہ انسان کے کس طرح زندگی گزارنا، اس کی مکمل ہدایات، اس کی مکمل گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے. صبح بستر پر جب انسان آنکھ کھولتا ہے اور رات کو جب بستر پر آتا ہے، اس درمیان میں جتنی ضرورتوں سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے، پیشاب پاخانہ، کھانا پینا، شادی بیاہ، موت میت، لباس، ہر چیز کی رہنمائی اسلام کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اعتبار سے جو دن بنائے ہیں، لیل و نہار کی یہ گردش کہ دن اگتا ہے، سورج نکلتا ہے تو دن چڑھتا ہے، اور سورج جب ڈوبتا ہے تو پھر رات آتی ہے. یہ لیل و نہار کی گردش اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دن کو منحوس نہیں بنایا. لکھا ہے علماء کرام نے کہ دل جو ہے وہ غیر سے خالی، پیٹ حرام سے خالی، تو پھر انسان کا ہر دن جو ہے وہ یوم عرفہ اور ہر رات شب قدر ہے. اگر دل کے اندر اللہ کا غیر نہیں ہے اور پیٹ کے اندر مشتبہ مال بھی نہیں ہے تو پھر وہ انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے اور راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر جتنے دن بنائے ہیں اس میں سے چند دنوں کو فضیلت بخشی ہے. یہ دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، راتیں بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ جس کو فضیلت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے فضیلت بخشتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں اولو العزم پیغمبر بنائے، نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی سرداری اور امامت عطا کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کی سرداری عطا فرمائی. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، سید الشہور، یعنی تمام مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام 365 دن میں جتنی راتیں آتی ہیں اس سب میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات وہ شب قدر کی رات ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے. ان تمام فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات جو شعبان کی 15ویں رات ہے، جو آج سے 3-4 دن بعد منگل کے دن جب مغرب کی اذان ہوگی تو اس وقت سے وہ رات شروع ہوگی، لیلۃ من نصف شعبان، جس کا حدیث میں نام اس طرح ہے، 15ویں شعبان کی رات. اس کی بھی احادیث میں فضیلت ہے. بعض علماء نے اس کی فضیلت کا انکار بھی کر دیا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث میں اس کی فضیلت نہیں آئی، بہت ساری احادیث میں آئی ہے کہ اس رات کی مستقل ایک فضیلت ہے.
ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو گھر تشریف لائے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا. آپ کی 11 بیویاں تھیں، تو 11 بیویوں میں روزانہ باری باندھ کے رکھی تھی، کیونکہ جو آدمی ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے تو اس کو اسلام نے یہ ہدایت دی کہ ہر ایک کے اندر انصاف کرنا ضروری ہے. دوسری شادی کی خواہش اکثر مردوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو انصاف کرنا، جو شریعت نے اس کی ہدایت دی ہے، دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، اس کی شریعت اسلام میں اجازت ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مستقل ہدایات ہیں، اس کی مستقل جو ہے شریعت نے رہبری کی ہے کہ کس طرح سے کب کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے، اور کر لی ہے تو پھر ان بیویوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، روزانہ باری باندھی ہوئی تھی، آج کا دن ان کا، آج کا دن ان کا. تو جس دن امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میری باری کا دن تھا، آپ گھر میں تشریف لائے. آپ نے کپڑے چینج کیے، رات کا نائٹ کا جو ہے نائٹ ڈریس، اس سے علماء نے لکھا ہے نائٹ ڈریس پہننا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو الگ تہبند پہنتے تھے. اور آپ حضرت امی جان کے کمرے میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عائشہ رات آدھی ہو گئی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ اٹھے اور چل دیے گھر کے در چپکے سے، اس طرح سے کہ میری بھی آنکھ نہ کھلے. میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لی. عورت چاہے کوئی بھی ہو، عورت تمام عورتوں کی چاہے سردار ہو، لیکن عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شک رکھا ہے. یہ عورت کی خوبصورتی ہے. علماء نے لکھا ہے عورت کا حسن ہے کہ ہر عورت کے اندر شک کی بیماری رکھی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کبھی مطمئن نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں شک ہوا کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے دن دوسری بیوی کے وہاں جا گئے. اسی شک میں وہ دیکھنے کے لیے نکلی. دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر، یعنی مدینہ کا جو قبرستان ہے، اور وہ کچھ آپ کے گھر سے دور نہیں تھا، بالکل قریب ہی تھا. تو بقیع کے اندر قبرستان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے لیے دعا کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے. حضرت عائشہ واپس پلٹی اور اپنے آپ کو ملامت کر لگی کہ یا اللہ میں نے کیا سوچ لیا، حضور تو قبرستان ہے. واپس جیسے ہی گھر میں آئی، سانس کھولی ہوئی تھی اور پیچھے سے کھبے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا. عائشہ کیا ہوا؟ گھبرائی ہوئی تھی، جو کچھ دل میں تھا وہ کہہ دیا کہ آپ اس طرح باہر گئے، میرے دل میں یہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ سوچتی ہے کہ اللہ کا رسول تجھ سے خیانت کرے گا؟ نعوذ باللہ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے لیے ہدایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ دیکھو اس رات کا یہ واقعہ، اس رات میں آپ نے کیا کیا، اس حدیث سے تمام جو ہے چیزیں نکلتی ہیں. عائشہ سے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ کہ آج لیلۃ النصف من شعبان، آج جو ہے 15ویں شعبان کی رات ہے. اور آج کے دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان جس طرح نازل ہوتے ہیں ویسے اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کی یہ شان بتائی کہ بندوں سے اس رات اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں بنسبت دوسرے دنوں کے. کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آیا کہ پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اور ایک منادی اعلان کرتا
اس رات میں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، میں اس کی بخشش کروں۔ مغرب بعد سے یہ منادی اعلان کرتا ہے، کب تک؟ صبح صادق تک۔ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ تین اعلان پوری رات ہوتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آج کی رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات عائشہ اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی تعداد بتائی، اتنی تعداد میں معاف کرتے ہیں جیسے کہ بنو کلب کی بکریاں۔ اب یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آئے گی، وہ عرب کا جو ماحول تھا اس میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی۔ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال زیادہ ہوتے تھے کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بنو کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس 20,000 بکریاں ہوتی تھی آل ٹائم، باغ ماس کم سے کم یعنی 20,000 بکریاں تو ان کے پاس ہوتی ہی تھی۔ اور بنو کلب وہ قبیلہ تھا جن کے پاس جو بکریاں ہوتی تھی ان کے پاس ایک ایک بکری کے پاس بال زیادہ ہوتے تھے، جیسے گھیٹے کے بال زیادہ ہوتے ہیں ایسی بکریاں ہوتی تھیں۔ ایک بکری کے بال گننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ناممکن بات ہے ایک بکری کے بال گننا۔ 20,000 بکریوں کی تعداد کے مطابق، بکریوں کے بالوں کی تعداد جو ان کے بال کی جتنی، اتنے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اس رات کی ایک یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے مغرب کی اذان ہوئی سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب اللہ اکبر کہیں، اس وقت سے ہی میں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ با جماعت مغرب کی نماز ادا کرنا، پھر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل جو مغرب کے ہیں۔ عام دنوں میں ہم 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے، بڑی راتوں میں پڑھنے چاہیے کہ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل، تو 7 رکعت ہو گئی۔ پھر اللہ توفیق دے اوابین کی 6 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے یہ بتا رہا ہوں۔ امت کو آج امت کے سامنے علم نہیں ہے، پھر ادھر ادھر کی عبادتوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے سرٹیفائیڈ عبادت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عبادت کیا کرتے تھے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوابین کی نماز، مغرب کی نماز، پھر جو ہے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جانا۔ اللہ توفیق دے تو دعا میں لگنا، اللہ توفیق دے تو اور کوئی نفل عبادت۔ سب سے زیادہ ہم گنہگاروں کے لیے سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ دعا اور استغفار ہے۔ چاہے نماز میں دعا استغفار کرے، چاہے سجدے میں جا کے دعا استغفار کرے، چاہے اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ اللہ زندگی کے 40 سال 42 سال گزر گئے، زندگی کے 50 سال گزر گئے، زندگی کے 60 سال گزر گئے، زندگی کے 30 سال گزر گئے، میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں جو میں تجھ کو تیرے سامنے پیش کر سکوں، ایک سجدہ میرے پاس ایسا نہیں ہے یا اللہ جس میں میں تیرے سامنے پیش کر سکوں کہ اللہ یہ میں نے سجدہ تیرے لیے کیا تھا۔ اپنے گناہوں پر، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہم کو صحیح سالم تندرست بنایا۔ اگر بچپن سے اللہ ایک آنکھ نہ دیتا دنیا کی کون سی طاقت تھی جو ایک آنکھ دے سکتا؟ اگر اللہ ایک کان نہ دیتا، اگر اللہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک کڈنی نہ دیتا تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے کہ صحیح سالم تندرست بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ اے اللہ تو نے ایسے ماں باپ کے گھر کے اندر پیدا کیا جو تجھ کو جانتے تھے، ہم کو کلمہ سکھایا، ایک دیندار باپ کے گھر میں پیدا کیا جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی معرفت ہم کو کرائی، ایک ایسے ماں باپ کے گھر کے اندر پیدا کیا جس نے ہم کو پڑھایا لکھایا، علم دین سکھایا،
یا اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں۔ پھر جب میں جوان ہوا، میری جوانی سر چڑھ کر بولنے لگی، میں اللہ تعالیٰ تو نے میرے ہاتھوں کے اندر قوت دی، میری آنکھوں کے اندر قوت دی، میرے کانوں کے اندر قوت دی، میرے سوچنے اور سمجھنے کے اندر قوت دی، مجھے صلاحیت عطا فرمائی۔ جب اللہ کی نعمتوں کو سوچیں گے تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ پھر اپنے کیے ہوئے گناہ کو سوچنا، اے اللہ تو نے تو یہ کیا لیکن میں نے کیا کیا، ان آنکھوں سے غلط دیکھا، ان آنکھوں سے موبائل کی اسکرین پر نہ جانے کتنی عورتوں کو، غیر محرم کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، یہ کان اللہ تو نے قرآن کو سننے کے لیے دیے تھے، اس میں میں نے گانے سنے، اس میں میں نے لوگوں کی غیبتیں سنی، اس میں نہ جانے کتنے گناہ کے کام سنے۔ یہ زبان جو اللہ نے دی تھی نیک کام نیک بول بولنے کے لیے، تیرے بندوں کو تجھ سے تعارف کرانے کے لیے، یا اللہ میں نے اس زبان سے گالیاں بکی، میں نے اس زبان سے نہ جانے کتنے اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہا، اس زبان سے غیبتیں کی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ کے سامنے تو پھر چاہے بندہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، چاہے 99 کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ معاف کرنے بیٹھا ہے۔ پوری رات اس کی یہ ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں۔ اس رات میں سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر آ کر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، لیکن چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقات رکھتا ہے کہ ان کو بھی چھوڑے رکھو جب تک یہ گناہ میں مبتلا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہو، کسی اور اللہ کی بھی عبادت کرے اور کسی اور کی بھی عبادت کرے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ چاہے کسی بت کی عبادت کرے، کسی مورتی کی عبادت کرے، کسی قبر کی عبادت کرے، کسی پیر کی عبادت کرے، کسی نبی کی عبادت کرے، کسی انسان کی عبادت کرے، یہ سب جو ہے شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا، قرآن مجید کا صاف اللہ نے اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ زانی کو معاف کر دے، اللہ بے نمازی کو معاف کر دے، اللہ شرابی کو معاف کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے قرآن میں کہ جو شرک کرتے کرتے مر گیا اس کی معافی نہیں ہے، اور اس رات میں بھی معافی نہیں ہے۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ رکھتے ہیں کہ جب تک کہ ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، وہاں تک اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، شریعت نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، وہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تیسرا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، رشتہ داری توڑنا۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ سب کو معاف کرتے ہیں لیکن اس کو معاف نہیں کرتے جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے۔ اور بھی کئی گنہگار کی لسٹ ہے۔ کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ ٹخنوں سے نیچے پینٹ پاجامہ یا لنگی کا کپڑا پہننے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرتے، سب کی معافی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ٹخنے ہیں یہاں تک تو پہننے کی اجازت دی ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے یہ جو ہے تکبر کی علامت ہے، اور سائنٹیفکلی بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، تو ایک اس کی بھی معافی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا جادوگر، زانی،
یعنی زانی کس کو کہتے ہیں؟ جو زنا کا عادی ہو اس کو زانی کہتے ہیں، جو زنا کا عادی ہو اور پھر شراب کا عادی، یہ چند گنہگار ہے جس کی ان راتوں کے اندر جو ہے مغفرت نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو بھرپور وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احادیث کے ذخیرے میں ایک حدیث سے بھی آئی ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات، جب یہ رات آوے، اس رات کی تو فضیلت کی کئی احادیث ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی ایک حدیث آئی ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ بھی رکھو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی کے روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ 13، 14، 15، یعنی 13 شعبان، 14، 15 شعبان اور 15ویں شعبان، یہ ہر مہینے 3 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر روزہ رکھنا ہی ہے، اللہ ہمت دے تو 3 دن رکھے، اگر کوئی ہمت نہیں کر سکتا 1 دن اگر کسی رکھنا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان ہوگی، پھر سنت پڑھیں گے، پھر خطبہ ہوگا۔